الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ہر قسم کی تعریف جو کوئی بھی ممکن ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے.
اور ہم سب حسب توفیق اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کی حمد بیان کرنے میں ہم اسی کی مدد کے خواستگار ہیں، اور اس حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی شامتوں سے۔ جس کسی کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیں پھر بھری کائنات میں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ اپنی مشیت کے تحت گمراہی کے راستے پر جانے دیں اس کو پھر بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں سوائے اللہ کے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک اور ساچھی نہیں۔ اور ہم سب اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی نے ان کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر، قیامت سے پہلے پہلے۔ بس جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا بس یقیناً اس نے راہ پالی اور وہ ہدایت یافتہ بن گیا۔ اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی بسر کی بس یقیناً وہ راہ سے بھٹک گیا اور دور جا نکلا۔ ایسا شخص اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہم سب اللہ سے سوال کرتے ہیں جو ہمارا پالنے والا ہے اور ہمارا مالک ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ساری زندگی تیری خوشنودی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور تیری ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی، ہماری یہ ساری زندگی، ہماری یہ ساری نعمتیں یہ تیری وجہ سے ہیں اور تیرے لیے ہیں۔ ان حقیقتوں کے بیان کے بعد یہ بات بھی بہت اہم ہے، سننے والی اور پلے باندھ لینے والی، کہ دنیا کائنات میں سب سے بہترین کلام وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دنیا کائنات میں سب سے بہترین ہدایت اور رہنمائی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہے۔
بدترین کام دنیا میں وہ ہیں جو دین میں نئے پیدا کیے جائیں. ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کو لے جانے والی ہے. اللہم اجرنا من النار. اور ہم سب پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی، جو بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کی ہر قسم کی کارروائیوں سے. اور ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آسمانوں کو ہم نے ہی بنایا اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اسی میں ہم وسعت کرنے والے ہیں. اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، اور ہم بہترین بچھونا بنانے والے ہیں. ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس تم سب دوڑ پڑو اللہ کی طرف. پس یقیناً اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ سمجھو. بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے جو رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں پوری زندگی کو منفی اور مثبت میں تقسیم کر دیا. ہر چیز کا جوڑا جوڑا صرف مذکر مؤنث کا نہیں، بلکہ ہر چیز میں منفیت اور اثباتیت کا جوڑا جوڑا بنا دیا. پازیٹیوٹی کا اور نیگیٹیوٹی کا جوڑا. لہذا اس دنیا میں کوئی شخص اگر اپنا معیار بنائے اور اپنا معیار بنا کے کسی خطرے والی بات سے، کسی نقصان دہ بات سے فرار اختیار کر کے فائدے والی بات کی طرف جائے، تو کبھی کوئی شخص اندھیرے کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ روشنی کی طرف جائے. کبھی کوئی شخص آگ کی طرف نہیں جاتا، وہ ہمیشہ ٹھنڈک کی طرف جائے. کوئی شخص خشکی سے کسی ڈبونے والے سمندر کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ہمیشہ سمندر سے بھاگ کر خشکی طرف آتا. اللہ کریم نے اس پورے جہان میں جب ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا، تو وہ معیار جو ہر انسان کی عقل قائم کرتی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. آدمی اپنا مستقبل دیکھتا ہے، آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور فائدہ دیکھ کر ایک چیز کو چھوڑتا ہے اور دوسری چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بہتر مستقبل کی امید میں ان اداروں میں پڑھاتے ہیں جن اداروں میں ان کے خیال میں بہتر مستقبل ہوتا ہے. لہذا ہر شخص کا اپنا اپنا ایک معیار ہے، ہر معاشرے کا اپنا اپنا معیار ہے. ایک بھیڑ چال ہوتی ہے، لوگ اسی پہ لگ جاتے ہیں، اور ایک معیار وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا. لہذا وہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے، جو شخص فرار الی اللہ کر رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اندھیرے سے روشنی کی طرف جائے. وہ ہو سکتا ہے کسی وقت روشنی سے اندھیرے کی طرف جا رہا. ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جانے والا وہ کبھی اپنے پسندیدہ شہر سے
ناپسندیدہ شہر کی طرف جا رہا، وگرنہ اگر اپنے معیار کے مطابق کرے تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آگ میں چھلانگ لگا رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قائم کردہ معیار کے مطابق کر رہا ہے۔ اس کو کسی وقت آگ میں چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش آ جائے، اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی کو سمندر میں کودنے کی ضرورت پیش آ جائے اگر وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا یہ جو فرار ہے، خطرے سے بھاگنا، نقصان سے بھاگنا اور نقصان سے بھاگ کر فائدے والا کام کرنا، یہ اگر انسان اپنے معیار کے مطابق کام کرے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ کر رہا ہے وہ پھر بھی نقصان اٹھا بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان ایک کاروبار چھوڑتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، اس میں پہلے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا کاروبار کرتا ہے، پھر وہ چھوڑتا ہے، تیسرا کاروبار کرتا ہے، اس میں فائدہ، اس میں پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی۔ انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی۔ انسان اپنے طور پہ پوری محنت کرتا ہے، لیکن وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کے الٹ نکلتا ہے، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ذمے صرف کوشش کرنا۔ تو وہ معیارات جو میں نے اور آپ نے بنائے، چاہے وہ رہن سہن کے معیارات، چاہے وہ فرار اللہ کے، یا فرار جو آپ کسی خطرے سے فرار اختیار کرتے ہیں اور فائدے کی طرف جاتے ہیں، چاہے اس کے معیارات ہوں، یہ انسان کے بنائے ہوئے سارے معیارات بودھے ہیں۔ اس میں کچھ معیار تو ایسے ہیں جو عالمگیر ہیں، لیکن کچھ معیار انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ساری فضیلتیں مکہ میں، جہاں جا رہے ہیں وہ یثرب ہے۔ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گڑھ ہے، وہ شہر بیماریوں کا گڑھ ہے جہاں جا رہے ہیں۔ جہاں سے جا رہے ہیں وہاں بیت اللہ بھی ہے، وہاں مسجد حرام بھی ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم بھومی، آپ کی جائے پیدائش ہے، اور جتنا پیار انسان کو اپنی جائے پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے اتنا شاید کسی چیز کے ساتھ پیار نہیں۔ پھر بیت اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، اللہ اکبر۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ حرم تو یہی تھا نا، حرم مدنی تو بعد میں بنا، حرم ایک ہی تھا اور وہ تھا حرم مکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہاں سے جانا ہے، اللہ اکبر۔ نکل کھڑے ہوئے، کعبہ کو خطاب کیا، مکہ کو خطاب کیا کہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں جانا نہیں چاہتا لیکن مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ وہ چاہے بیماریوں کا گڑھ ہے وہ شہر، یہ تو الگ بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کی برکت سے وہ مدینہ طیبہ بن گیا تھا۔ وہ یثرب بعد میں مدینہ منورہ بنا، مدینہ طیبہ بنا، پھر حرم مکی کی طرح اللہ نے حرم مدنی بھی بنا دیا اور وہ حدود مقرر کر دیں، اور وہ مسجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بنائی، اللہ نے اس کو بھی ایک شرف عطا فرما دی۔ تو بعد میں ہوا، لیکن بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہتر جگہ سے ایک کمتر جگہ کی طرف تشریف لے جا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ معیار نہیں۔ معیار کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے تو جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ اکبر، اپنی زوجہ کو چھوڑ کر جا رہے، چھوٹا سا بچہ اور اس کو چھوڑ کے جا رہے۔ اندازہ تو کریں ذرا، بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بندہ یہی سوچتا ہے کہ اس کا نعوذ باللہ من ذالک، اس کا کوئی دماغ چل گیا ہوگا۔ کیا ہے جنگل میں، بے آب و گیاہ وادی میں، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ وہاں پہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ وہاں پہ کوئی درخت ہے، نہ وہاں پہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم ذات۔
جنگل ویران، ایک ویران وادی میں اپنی بیوی کو اور چھوٹے ننھے اسماعیل کو چھوڑا اور جا رہے. بندہ سوچتا ہے نا اس کو کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اماں ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں کیا ہوا، کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ پریشانی ہے نا، پریشانی، کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ بولتے ہی نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں، کوئی معیار نہیں کہ آدمی کہے کہ میں تو تمہیں اس لیے چھوڑ کے، بغیر معیار کے، بغیر وہ معیار جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں ان میں سے کوئی معیار. تو پھر خیال آیا اماں ہاجرہ کو کہ یہ تو کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. تو پھر پوچھ لیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں اس بات کا؟ پہلے کچھ نہیں بولے. جب اماں ہاجرہ نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پھر بولے نعم، اللہ نے حکم دیا. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ اماں ہاجرہ بھی سمجھتی تھی جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہی بہترین ہے، اللہ کے حکم میں ہی خیر ہے. ساری دنیا کسی اور چیز میں خیر کہہ رہی ہو، خیر اللہ کے حکم میں ہے. سبحان اللہ. عقیدہ درست کروایا تھا ابن عباس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ساری دنیا جڑ جائے تیرا نقصان کرنے کے لیے، وہ تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو بس یہ سننا تھا. اماں ہاجرہ کہتی ہیں کہ پھر جاؤ، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. اذن لا یضیعنا، اگر اس نے حکم دیا ہے تو پھر اگرچہ یہاں پہ کوئی آدم یا آدم ذات نہیں ہے، اگرچہ پانی نہیں ہے، اگرچہ درخت نہیں ہے، اگرچہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس نے حکم دیا ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. لہذا چلے. یہ وہ ایمان کی کیفیت ہے جو انسان کا رخ درست کرتی، جو فرار الی اللہ کی حقیقت بتاتی ہے. ففروا الی اللہ. ساری دنیا کہہ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہے، تمہیں اس میں پھینک دیں گے، منجنیق بنا رہے ہیں، تمہیں وہاں چرخی سے پھینکیں گے، اس لیے کہ اس کی حدت بہت زیادہ ہے، دور دور تک اس کی گرمی اور حدت اور حرارت پہنچ رہی ہے، اور وہ قریب آ کے پھینک بھی نہیں سکتے، دور سے چرخی میں ڈال کے پھینکیں گے. آپ اندازہ کریں کہ موت سامنے ہو تو کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے لیے میں کھڑا ہوں وہ مجھے بچائے گا. ساری دنیا چھوڑی، کس لیے؟ اس کے لیے. لہذا مسئلہ ہی کوئی، وہ مجھے خود بچائے گا. ساری دنیا آگ سے بچ کے بھاگتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں. اور پھر اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا. دنیا چھوڑی تھی، وطن چھوڑا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں. کس لیے نہیں کی؟ اللہ کے لیے. ففروا الی اللہ. ہر چیز کی ایک پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے. وہ پازیٹیوٹی جو میری نظر میں ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل غلط ہو. معیار وہ ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا جو اللہ نے دیا. سمندر کے کنارے لے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو نکال کے، وہ پیچھے آ گیا ہے فرعون، لشکر نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. وقت کی سپر پاور، سب سے زیادہ طاقتور فوج، وہ آگے پیچھے. آگے دیکھا سمندر، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. آگے سمندر ہے، پیچھے وقت کی سب سے بڑی فوج ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ سمجھ آ رہا ہے نا نتیجہ، کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر انسان اپنی مرضی سے گیا ہو، اپنی سیانت کر کے گیا ہو، اپنی دانش پر اعتماد کر کے گیا ہو، اپنی حکمت عملی بنا کے گیا ہو، تو پھر تو وہاں موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو
بنی اسرائیل بیچارے پریشان اسی لیے ہوئے تھے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا۔ سیہدین کا معنی ہے وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکالے گا۔ کہاں سے نکالے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے نکلے ہیں تو پھر میرا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، پھر اس کا مسئلہ ہے نا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی یہ ہے اگر وہ معاملات، اگر وہ چیزیں جو گناہ والی چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں جو حرام چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزیں ہیں، وہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو فائدہ نقصان پھر اللہ کے ذمے ہے، پھر میرے ذمہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نکلا ہوں اگر اللہ کے لیے تو ان معی ربی سیہدین۔ اصل میں یہ ایمان کی کیفیت ہے جس کی طرف یہ رہنمائی کی گئی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اپنے معیار پر فائدے نقصان کا کبھی فیصلہ نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر فیصلہ کرو، وگرنہ تمہارا اپنا معیار۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا کہ جو فِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہے، ہر نیگیٹو بات سے پازیٹو کی طرف جانا ہے، تو بے حیائی نیگیٹو ہے، حیا پازیٹو ہے۔ بے حیائی سے حیا کی طرف جانا ہے تو انسان بچے گا۔ اور حیا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں اتنے با حیا تھے، اللہ اکبر، کہ جو دوشیزہ اپنے گھر میں یا اپنے کپڑوں میں چھپی ہوئی دوشیزہ ہے، اس سے بھی زیادہ با حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے اپنی مرضی بے حیائی کی طرف دیکھی، ہم نے اپنی مرضی عریانی کی طرف دیکھی، ہم نے اپنی آزادی، ہم نے اپنا مستقبل، اور سنا اس دفعہ یہ نیا نعرہ لگا، میرا مستقبل میری مرضی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا میرا جسم میری مرضی، اب یہ ہے میرا مستقبل میری مرضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، مستقبل تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو جس لمحے موجود میں ہوں، ماضی میرے علم میں ہے، مستقبل اس لمحے کے بعد کیا ہونا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب میں کہتا ہوں میری مرضی، اندازہ تو کیجئے میں گویا اللہ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میری مرضی ہے، میں اپنا مستقبل جیسے مرضی بناؤں، مستقبل تو اس نے بنانا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے تو جتنا مرضی اچھا بنا لیں، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکل سکتا۔ اور مستقبل بنانا کیا چاہتے ہیں ہم بے حیائی سے حیا کی طرف نہیں جا رہے، ہم حیا سے بے حیائی کی طرف جا رہے۔ لہذا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، صرف وہ چند حیا باختہ خواتین ذمہ دار نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ چند لونڈے، چند بے حیا مرد جو ان کی بے حیائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، عورت بے حیا ہوگی تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ عورت جتنی بے حیا ہوتی جائے گی اس کا بینیفیشری تو مرد ہے۔ اب یہ خاتون کو عجیب، اس کا دماغ خراب ہے، پتہ نہیں کس سے حقوق لینے نکلی ہے، کس سے حقوق لینے ہیں۔ کیا یہ آزادی باپ سے چاہتی ہے؟ کیا یہ آزادی بیٹے سے چاہتی ہے؟ یعنی اگر خاندان کے کسی فرد سے آزادی چاہتی ہے تو خاندان گھر میں تو پھر یہی رشتے ہیں، یا بیٹا ہوگا، یا بھائی ہوگا، یا والد ہوگا، اللہ، یا پھر شوہر ہوگا۔ اگر ان سے آزادی لینی ہے تو اس کا مطلب ہے ان سے آزادی لے کے باقی ساری دنیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا میں جتنے بھی مرد ہوں ان کے ساتھ بے حیا مرد بے حیا عورتیں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
گھر کے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے اپنے باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ پتہ نہیں ان کو پٹی کس نے پڑھائی، کیا پڑھایا، کیا کرنا ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ بیل کا ایک اپنا کام ہے، گائے کا ایک اپنا کام ہے. تو گائے کہے کہ میں نے بیل والا کام کرنا ہے، بیل ہل چلاتا ہے، گائے دودھ دیتی. گائے اگر کہے کہ میں نے بیل والا کام کرنا ہے، مجھے آزادی چاہیے، یہ کیا تماشا ہے، تم ہل چلاتے ہو، مجھے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے صرف دودھ دینے پہ، میں نے ہل چلانا ہے، تو بھی چلا لو. تو جب وہ ہل چلائے گی تو دودھ بیل دے گا؟ نہیں، دودھ پھر بھی اسی کو دینا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ دودھ دینے کے ساتھ اگر وہ ہل بھی چلانا چاہتی ہے تو چلائے. وہ کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے، بھی لے لو آزادی. کیا آزادی؟ اللہ نے مرد کو تمہارا نوکر بنایا تھا کہ باہر کے سارے کام دھکے کھا کے تم نے آنا ہے. وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں ٹکی رہو. تم کہتی میں نے باہر نکلنا، نکلو. یعنی کیا آزادی ہے، کیا تصور ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں. میں 2006 میں جب گیا تھا یو کے، تو وہاں ایک رسالے میں مضمون پڑھا، لندن سے ایک رسالہ چھپتا ہے، مرر غالباً اس طرح کا نام تھا. اس میں ایک مضمون چھپا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ جو آزادی کی تحریک ہے اس میں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کسی عورت کی نسوانیت گم ہو گئی تھی. انہوں نے مثال دی کہ جیسے کسی لومڑی کی دم کٹ گئی تو اس نے سارا شور مچا دیا کہ اور ساری لومڑیوں تم اپنی اپنی دم کٹا لو، بڑا خوبصورت لگتا ہے. اس نے یہ مہم شروع کر دی کہ لوگوں کی ساری لومڑیوں کی دم کٹوا دو. تو کہتے ہیں یہی حال ہوا ہے کہ جس عورت کی نسوانیت چھن گئی تھی ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر کسی کی نسوانیت چھن گئی تھی، اس نے تحریک شروع کر دی کہ میں ساری عورتوں کی نسوانیت ختم کر لوں، ساری عورتیں نسوانیت کے دائرے سے باہر نکل آئیں. بھائی نسوانیت کے دائرے سے باہر نکلیں گی تو آگے مردانگی کا دائرہ ہے. مردانگی کا دائرہ ہے تو پھر جا کے کرو کام، پلے داری بھی تم کرو، سائیکل کو پنکچر بھی تم لگاؤ، موٹر سائیکل مکینک بھی تم بنو، گاڑی کے مکینک بھی تم بنو، سارے فیلڈ میں آ جاؤ. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بندے کو چاہیے کہ موج سے گھر بیٹھ جائے اور یہ اس کو کہو آزادی انجوائے کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ میں وہاں کوالالمپور میں ملیشیا میں واپس آنا تھا تو فلائٹ بہت ارلی تھی، تو میں اور میرا دوست ہم نے ٹیکسی کرائی ہوئی تھی، تو رات کے 3 بجے ہم، وہ 75 کلومیٹر دور ہے وہ شہر سے وہاں کا ایئرپورٹ. تو ہم وہاں آ رہے تھے تو راستے میں ٹول پلازا آیا اور ٹول پلازا پہ ساری خواتین بیٹھی، اور ظاہر ٹیکسی والے نے اس کو پیسے دیے یا جو بھی تھا. تو اس میں وہاں نظر آ جاتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تو فرق اس کا یہ ہوتا ہے. ملیشیا میں چونکہ 51% مسلمان ہے، 49% غیر مسلم ہے، لباس سب نے ایک جیسا پہنا ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان خاتون ہے اس نے سر پہ سکارف لیا ہوتا ہے. یہ نظر آ جاتا ہے، دور سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان خاتون. تو وہ خاتون مسلمان تھی، یعنی اس نے سکارف لیا ہوا تھا اور وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو میرے منہ سے یہی فکرہ نکلا اس کو دیکھ کے، رات کے 3 بجے اجاڑ جگہ پہ ایک یعنی ٹول پلازا ہے سڑک پہ، اور وہ بیچاری خاتون وہاں بیٹھی ہے. تو بعض بچیوں کو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مجبوری کی معاملہ استثناء اور بات ہے، ہر چیز میں استثناء ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ آزادی انجوائے کر رہی، جس کا کام تھا کہ یہ اس وقت نرم گرم بستر پہ سوئی ہوتی اور یہاں پہ اس کا شوہر بیٹھا ہوتا یا اس کا بھائی بیٹھا ہوتا یا اس کا باپ بیٹھا ہوتا. تو مجبوریوں کی معاملہ الگ ہے، لیکن جو عورت جس آزادی کو طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہے وہ یہ آزادی کہ وہ مرد کی طرح دھکے کھانا چاہتی. وہ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس سے آزادی مانگتی ہے؟ مردوں سے آزادی مانگتی ہے تو وہ یا اس کا بھائی ہے یا اس کا بھائی بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا شوہر ہے. اور اگر وہ آزادی حکومت سے مانگتی تو حکومت نے تو سارے اختیارات پہلے ہی ان کو دیے ہوئے ہیں. اگر وہ اسلام سے مانگتی ہے تو اسلام سے زیادہ حقوق کسی اور نے دیے ہی نہیں، تو پھر کس سے مانگتی؟ لگتا یوں ہے کہ یہ صرف اور صرف حیا سے بے حیائی کی طرف کا ایک سفر ہے.
ففروا الی اللہ کی بجائے ففروا من اللہ کا سفر ہے. یہ اللہ کی طرف جانے کی بجائے اللہ سے دور جانے کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ مشترکہ فرض ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں. اللہ ہمارے معاشرے کو حیا کی طرف لے جائے. اللہ ہمیں بے حیائی کے سارے معاملات سے بچائے. اور جب یہ بے حیائی ہوتی ہے تو اس طرح کی عورت ہوتی ہوگی وہاں. وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عرب کا معاشرہ تھا، وہاں پہ عورت کی حیثیت وہ آہستہ آہستہ ایک کموڈٹی کسی ہوئی ہوگی، ایک قابل استعمال چیز کی حیثیت ایک دن میں تو نہیں ہوئی ہوگی. آہستہ آہستہ وہ نکلی ہوگی اپنے رشتوں سے. آہستہ آہستہ اس نے آزادی لی ہوگی اور پھر وہ عام استعمال کی چیز بن گئی ہوگی. وگرنہ روایات میں یہ بات موجود ہے. تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیے، عرب کی تاریخ پڑھیں تو جو اشراف کے خاندان تھے، مثلا قریش، ان کی کوئی خاتون باہر نہیں نکلتی تھی. ان کی خاتون کوئی بے حیائی نہیں کرتی تھی. ان کی خواتین باپردہ ہوتی تھیں. ان کے نکاح باقاعدہ نکاح ہوا کرتے تھے. اور ان کے ہاں وہ بے حیائی نہیں تھی جو عام طور پہ جو ننگے طواف کرتے تھے مرد اور عورتیں، اس میں کوئی قریشی ننگا طواف نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے خاندانی روایات وہاں بھی موجود تھی، قبل از اسلام بھی. لیکن وہ عورتیں جن کو آزادی چاہیے، وہ نکلتے نکلتے پھر وہ سوائے استعمال کی چیز کے اور کچھ نہیں رہ جاتی. آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ 4-6 مہینے پہلے یا سال پہلے جو نور مقدم کیس ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ آزادی لی ہوئی خاتون تھی نا. گھر میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھر سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس جا کے رہتی تھی. اور پھر ایک دن اس بوائے فرینڈ نے اس کو قتل کیا. قتل ہی نہیں کیا، پورا تشدد کر کے قتل کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور کیا تھا اس کے اوپر سوائے جنسی ہیجان کے اور جنسی میلان کے، اس کے اندر کوئی اور وجہ تھی ہی نہیں. اس کو قتل کرنے کی اور کوئی وجہ نظر ہی نہیں آئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیں گے کہ بچیاں جو ہیں وہ ایک بازار کی جنس بن جائیں، تو پھر جس کے گھر بچی پیدا ہوگی اس کو شرمندگی تو محسوس ہوگی. وہ جو قبل از اسلام کا ماحول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ختم کیا تھا کہ اس وقت کافروں کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی پریشان ہو جاتے تھے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے. آج اگر بچیوں کی کیفیات یہ ہو گئیں تو پھر وہ واپس معاشرہ لوٹ آئے گا اگر ہم نے آج دین کا اور دین کی اقدار کا تحفظ نہ کیا. لہذا میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اقدار کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ڈٹ جائیں دین پر. مصلحت چھوڑ دیں، نکل آئیں مصلحت کے دائروں سے اور دین کی بات. ہاں جہاں اللہ کریم نے رخصت دی ہو، رخصت کے 2 راستے ہوں، وہاں رخصت دیں. وگرنہ جو دین ہے یہ ہمارا محافظ ہے، یہ ہمارا بھی محافظ ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کا بھی محافظ ہے. اگر ہم نے دین کو ترجیح نہ بنایا تو یہ سرے بازار چلی جائے گی، یہ ہم سے نکل جائے گی اور ہم بھی پھر بعد میں پشیمان ہوں گے. دیکھیں نا یہ واقعہ جو ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، بیٹی 7 دن کی بیٹی ہے، اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا اس کے باپ نے. انا للہ و انا الیہ. یعنی اس کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کا جو ابھی پیدا ہوئی ہے یہ اصل میں دماغ کی خرابی ہے، دین سے دوری ہے. اگر اس کو پتا ہوتا کہ بیٹی کی تو شان یہ ہے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی جنت مل جاتی ہے. صحابی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیٹیاں جس نے ان کی پرورش کی، ان کی خوشی اور ان کی غمی پر صبر کیا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے. صحابی کہتا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیوں کی پرورش ہوئی، آپ نے فرمایا 2 پر بھی اللہ جنت عطا کر دے گا. اور ایک روایت یہ ہے کہ صحابی نے کہا کہ اگر ایک کہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر بھی یہی اجر عطا فرماتے اور یہی اجر کی خوشخبری فرماتے. لیکن دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، آپ نے فرمایا ایک پر بھی یہی اجر. تو وہ اس نے تو اپنی جنت کھوٹی کی ہے. تو کیوں دین سے دوری؟ آج ہم اگر دین کا تحفظ کر لیں، ففروا من اللہ کی بجائے ففروا الی اللہ کر لیں.
اور طے کر لیں کہ ہم نے دین کی اقدار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.